السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورحمہ۔ محترم حضرت مولانا عبدالقدیر نعیمی صاحب، حضرت مولانا حافظ صاحب، دیگر مصلیان کرام، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج 11ویں مجلس میں آپ کو اور ہم کو جمع فرمایا۔ دوستو، 10 دن سے مسلسل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ سے لے کر کل جو ہے ہجرت کا 7واں سال، ہجرت کے 7ویں سال، عمرۃ القضاء یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی جو قضا کیے تھے، مطلب ہجری 6 میں جب عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، مکے کو قریب حدیبیہ تک گئے تھے تو کافروں نے روک دیا تھا، تو ہجری 7 میں سرکار دو عالم نے عمرۃ القضاء کیا۔ تو کل میں نے وہاں تک آپ کو بتایا تھا۔ اب آج انشاءاللہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں وہ پیش کریں گے۔ یہ جو سیرت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں یہ تو بالکل مختصر کر رہا ہوں، میں بہت سی تفصیلات ہیں، میں تقریباً یوں سمجھ لو آپ کہ جو یہاں پر بیان کرنا ہے اس میں سے صرف 10% آپ کو بیان کر رہا ہوں، ابھی 90% باتیں ہم چھوڑ دے رہے ہیں یہاں پر بہت ساری، تو آپ یہ مت سمجھ لیں جو بیان کیا گیا ہے وہی سیرت ہے۔ تو چلیے اب آج ہم شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ موتا ہوتا ہے، غزوہ موتا۔ اب یہ غزوہ موتا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ لوگ رہتے تھے نا، بڑے بڑے بادشاہ لوگ، اب جیسے آپ نے سنا ہوگا روم کا ایک بڑا بادشاہ ہے، اس کا نام ہے ہرقل۔ روم کا ایک بادشاہ کا نام ہے ہرقل، عام طور پر لوگ اسے ہرقل بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا نام ہرقل آیا ہے، ہرقل۔ تو بہرحال وہ ایک بادشاہ تھا۔ تو یہ بڑے بڑے بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے، سال میں کبھی 2 سال میں کبھی 5 سال میں ایک بار ایسا ایک چھوٹے چھوٹے جو قبیلے ہوتے ہیں نا اطراف، وہ قبیلوں کا چکر لگاتے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ فوج لے لیتے، جیسا آج کل آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا ہفتہ وصول کرنے کے لیے روڑیاں نکلتے نا، تو ایسا یوں سمجھ جاؤ کہ بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے اس دور میں، پرانے سال میں 2 سال میں ایک ایسا چکر کاٹتے۔ اس چکر میں ہوتا کیا تھا، جتنے بھی قبیلے، جتنے بڑے بڑے کیا بولتے ہیں علاقے ہوتے ہیں، وہ لوگ ڈر کر بادشاہ، کیونکہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ فوج سے مقابلہ کرنا معمولی بات نہیں، تو وہ لوگ ڈر کر کیا کرتے، اپنے اناج کا حصہ،
اپنے ہیرے جواہرات موتیاں جو بھی ان کے پاس ہوتی بہرحال اس کا حصہ تھوڑا سا لا کے کیا کرتے بادشاہ کو دے دیتے. اب ایسا ایک چکر میں کئی کروڑوں کی جو ہے جائیداد ان کے پاس آ جاتی. تو اب ہرقل جو بادشاہ تھا انہیں ایک چکر لگانے کے لیے آیا تھا مدینے کے قریب سے. تو مدینے کے قریب میں ایک علاقہ آتا ہے, ادھر سے اس کا گزر ہوا. جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا اس بات کا کہ ہرقل بادشاہ قریب 1,00,000 فوج لے کر مدینے سے گزر رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, اگر وہ 1,00,000 فوج اگر مدینے پہ آئے تو کیا کر سکتے آپ سوچ رہے ہیں. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, ایک فوج مسلمانوں کی بھیجا بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ اس کو مدینے پہ آنے نہ دیا جائے, بلکہ باہر کا باہر ہی اس کو بھگا دیا جائے کسی بھی صورت سے. تو کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک فوج بنایا جس میں زیادہ لوگ نہیں ہیں, صرف 3,000 لوگ. کتنے ہیں؟ صرف 3,000, زیادہ نہیں, صرف 3,000 لوگ. اب اس میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تو خالد بن ولید ابو سفیان کے ساتھ تھے کافروں میں. جنگ احد ہوئی تو خالد بن ولید مسلمانوں کو سرکار نے تیر اندازوں کو جبل رومات پر جو بٹھایا تھا, وہ جبل رومات پر خالد بن ولید کافروں کی طرف سے قبضہ کر کے مسلمانوں پہ تیر چلا کے جنگ کا نقشہ بدل دیے. تو خالد بن ولید اس وقت بھی کافروں میں تھے جنگ احد میں. جنگ خندق کے موقع پر بھی خالد بن ولید کافروں میں تھے. خندق کو کوئی بھی پار نہیں کرا سوائے خالد کے. وہ جہاں پر تنگ ہوتا ادھر پار کر کے آتے, 1-2 کو شہید کرتے چلے جاتے. تو خالد کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ جنگ میں آج تک کبھی کامیابی حاصل نہیں کیا. پھر اس کے بعد عمرۃ القضاء ہوا, سرکار صلح حدیبیہ ہوا, صلح کرنا پڑا, تمام باتیں ہوئی. آخر کار اب حضرت خالد سوچ میں پڑ گئے, آخر مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں کیوں مل رہی ہے, مکے کے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے, اس کی وجہ کیا ہے. اب ایک نہ ایک دن تو سوچنا ہی پڑتا نا اس بات پہ. تو اب حضرت خالد نے بہت سوچا, اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اسلام سچا ہے, محمد عربی سچے ہیں, یقیناً مجھے بھی ان کے اندر شامل ہو جانا چاہیے, مسلمان ہو جانا چاہیے. تو یہ جو جنگ موتا جو ہوا اس سے پہلے سرکار ابھی جنگ میں بھیج رہے تھے مسلمانوں کو, تو 3 دن پہلے خالد بن ولید مسلمان ہو کر آئے تھے. صرف 3 دن کے مسلمان تھے. خالد بن ولید مسلمان ہو کے کتنے دن ہوا؟ صرف 3 دن. اب جنگ میں فوج جا رہی ہے, جنگ میں فوج جا رہی ہے, وہ فوج میں خالد بن ولید بھی شامل ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ ہے, اب تک تو وہ کافروں کے ساتھ لڑے تھے, یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ خالد بن ولید مسلمانوں کے ساتھ فوج میں جا رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کمانڈر, فوج کے کمانڈر ہوں گے حضرت زید رضی اللہ عنہ. آپ کو کل بتایا تھا نا زید کا قصہ. حضرت زید کون تھے؟ سرکار کے منہ بولے بیٹا. تو فوج کے کمانڈر تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ. جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, حضرت زید کے ہاتھ میں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا, اگر زید شہید ہو جائے تو جھنڈا لے لینا حضرت جعفر تیار, جعفر تیار. تو حضرت جعفر تیار جھنڈا لے لینا اور کمانڈر بن جانا اور سنبھالنا فوج کو. پھر سرکار نے فرمایا, اگر جعفر تیار بھی شہید ہو جائے تو تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کو اٹھا لینا اور کمانڈر بن جانا اور لڑنا. اور اگر انہوں بھی شہید ہو جائے تو تمام مسلمان جس کسی کو بھی چاہے بڑا بنا لے.
بڑا بنا کے وہ جھنڈا گرنے سے پہلے لڑے. یہ سرکار کا حکم تھا اور سرکار کو پہلے سے معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, حضور کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, ایسا ہی ہونے والا ہے. تو اب جیسا سرکار نے بتایا تھا بالکل اسی طرح حضرت زید کمانڈر تھے. 1 لاکھ سے مقابلہ کرنا معمولی بات ہے کیا؟ یہ 3000 ہیں, وہ 1 لاکھ ہے. تو اب مقابلہ کرتے کرتے حضرت زید شہید ہو گئے. فوراً جعفر طیار جھنڈا پکڑ لیے اور اس کے بعد فوراً کمان سنبھالا. پھر جلد سے جلد فوج کو جو ہے نا مقابلہ کرنے لگ گئے, یہاں تک کہ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. اب ان کو طیار کیوں کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ طیار, جعفر طیار کا معنی عربی میں طیر کہتے ہیں اڑنے کو. طیر کا معنی ہے اڑنا, طیار کا معنی زیادہ اڑنا, حد سے زیادہ اڑنا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے, شہید ہو جانے کے بعد فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے. اسی لیے جعفر کا نام جعفر طیار کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتایا تھا, جعفر کے بارے میں. بہرحال وہ بھی شہید ہو گئے. تیسرے عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور انہوں نے بھی بہت مقابلہ کیا, آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے. اب کون کمانڈر بنیں گے, کون سنبھالیں گے؟ اب سارے مسلمان پریشان ہیں, جھنڈا گر رہا ہے, جھنڈا مسلمانوں کا گر رہا ہے, کیا کیا جائے, کون کمانڈر بنے گا؟ اب سارے لوگوں کی نظریں اگر ہے تو خالد پہ ٹکی ہوئی ہے. سارے لوگوں سے آواز آ رہی ہے خالد اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو, تمہارے سوا کوئی بھی یہاں پر کمان سنبھالنے کی ہمت نہیں رکھتا, اب آپ باصلاحیت ہو, اب آپ ہی کچھ کیجئے. تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ کے مقابلے میں ایسے انداز میں لڑے, وہ 1 لاکھ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اس کے بعد جب یہ فوج مدینہ آئی تو سرکار دو عالم نے خالد کو ایک ٹائٹل دیا, ایک لقب دیا. وہ لقب ہے خالد سیف اللہ, خالد اللہ کی تلوار ہے. خالد کیا ہے؟ اللہ کی تلوار ہے. یہ لقب سرکار دو عالم نے حضرت خالد کو عطا فرمایا. تو یہ غزوے کا نام کیا تھا؟ غزوہ موتا. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے, بادشاہوں کو خط لکھے. ایک خط روم کے بادشاہ کو لکھے, ایک خط کسرا کے بادشاہ کو لکھے. کسرا ہرمز اس کے نام پہ ایک خط لکھے, اور ایک خط شام کے بادشاہ کو لکھے. اس طرح الگ الگ. پھر یہ خط مصر کے بادشاہ کو لکھے. اور آج بھی سیرت کی کتابوں میں یہ خط موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کس انداز میں خط لکھا. اب اس کا مختصر عنوان یہ تھا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یعنی اے اہل کتاب, کیونکہ روم کا بادشاہ کرسچن تھا. اب کرسچن چونکہ اہل کتاب ہے تو حضور نے اہل کتاب کو بلایا کہ اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے بیچ میں ایک ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کو تم بھی مانتے ہو, لا الہ الا اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ رسالت الگ ہے. تم عیسیٰ روح اللہ کہتے ہو, محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بہرطور ایک کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے ہمارے بیچ میں برابر ہے. پھر تمام بادشاہوں کو سرکار نے خط لکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اسلام لاؤ گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتری ہوگی. بہرحال خطوط آئے. جب یہ خط کسرا کے مقام پہ پہنچا, کسرا کے بادشاہ کے پاس, ہرمز کے پاس, تو ہرمز کیا کرا, کسرا کا بادشاہ اس کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حضور کے خط کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سرکار دو عالم کے پاس جب اس کی اطلاع ملی, سرکار نے کیا فرمایا, جتنے ٹکڑے انہیں میرے خط کے کرا اللہ اس کے ملک کو اتنے ٹکڑے کرے گا. اور بالکل 2 سال نہیں گزرے سرکار دو عالم کے وصال کے بعد
بالکل 1 سال 1.5 سال کے اندر حضرت صدیق اکبر کے یعنی مطلب زمانے میں خالد بن ولید وہاں پر گئے اور پورے کسرا کے ٹکڑے کر دیے. یہ کیا تھا؟ یہ معجزے سے کم تھا کیا؟ سرکار دو عالم نے پہلے ہی بتا دیا کہ انہیں جتنے میرے خط کے ٹکڑے کرا ہے اتنے ٹکڑے اس کے ملک کے ہوں گے. اور یہ روم کا بادشاہ جو تھا ہرقل، جب اس کے پاس خط گیا تو اس نے جو ہے ایلچی مطلب ایمباسڈر کو بلایا، جو مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے صحابی خط لے کر، ان کو بلا کر دیکھا کہ واقعی محمد رسول اللہ کے بارے میں جو میں نے سنا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے. بہرحال کئی تحقیقات کرنے کے بعد اب اس کا ارادہ تھا کہ ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، لیکن انہیں امتحان لینے کے لیے دربار میں سب کے سامنے بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں محمد پر ایمان لاؤں، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو سارے وزیر سب لوگ جو ہے نا خلاف ہو گئے، بولے اگر تو محمد پہ ایمان لانا ہے تو کرسی پہ سے اتر جا، ہم کسی اور بادشاہ کو بنا لیں گے. اب انہیں بولا کرسی جانے کا خطرہ ہے، تو انہیں بولا میں تو امتحان لے رہا تھا، تمہارا ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم کیا بولو گے، اصل میں میرا کوئی ارادہ نہیں ایمان لانے کا. تو مطلب منافقانہ چال چلا اور اس کے بعد سرکار دو عالم پہ ایمان نہیں لایا. اسی طرح بہت سے بادشاہوں کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کا کوئی جواب صحیح معنوں میں اس کا رزلٹ نہیں آیا، لیکن بعد میں جن جن لوگوں نے اس کی بے حرمتی کیا ان کے انجام کو وہ پہنچ گئے. چلیے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا 8واں سال شروع ہوتا ہے. کون سا سال؟ 8واں سال. اب ذرا توجہ فرمائیں. معاہدہ ہوا تھا نا، کل آپ نے سنا صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ لکھا گیا تھا نا کہ 10 سال ہم اور تم آپس میں نہیں لڑیں گے، مسلمان اور کافر 10 سال تک نہیں لڑیں گے. اگر کوئی مسلمان مکے کا مطلب مکے میں کوئی مسلمان مدینے کو آ گیا، اس کو مطلب کوئی مکے والا مدینے کو آ گیا تو اس کو چھوڑ دینا، لیکن کوئی مدینے کا مسلمان مکے کو آیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ تھا نا معاہدے میں. اب ہوا کیا؟ کئی مکے کے لوگ آ کر آہستہ آہستہ سرکار پر ایمان لانے لگے، مسلمان ہونے لگے. تو سرکار دو عالم نے کہا دیکھو میں نے معاہدہ کیا ہے کافروں کے ساتھ، واپس چلے جاؤ، تم مکے کو چلے جاؤ. تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کیا دوبارہ ہمارے کو کافروں میں بھیج رہے ہیں آپ؟ ہمارے کو تکلیف ہونے کے واسطے؟ کیا ہم مار کھانے کے واسطے آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ سرکار نے کہا دیکھو میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جاؤ واپس چلے جاؤ مکے کو. تو وہ لوگ بولے ہم مکے کو تو نہیں جائیں گے. تو سرکار نے کہا کہیں بھی جاؤ مگر یہ مدینے میں تمہارے لیے رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کافروں کے ساتھ. تو وہ مسلمان جو مکے کے تھے مسلمان ہوئے تھے، سرکار نے جب مدینے سے بھی ان کو بھیج دیا تو جائیں گے کہاں؟ تو یہ لوگ کیا کریں، مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک مقام پر بیٹھ گئے. اب جتنے بھی لوگ مکے سے مسلمان ہو کر آتے وہ سارے لوگ اس علاقے میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیے. وہاں پہ ایک مقام بنا لیا انہوں نے. اب مکے والے جب ادھر سے تجارت کے قافلے یا ادھر سے جاتے تو ان کو لوٹ لیتے تھے، یہ لوگ ان کا سامان ان کا مال لوٹ لیتے تھے. آخر کار ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ملی تو ابو سفیان بول بھی جائے اے محمد مہربانی کر کے وہ بیچ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے مکے کے لوگ ان کو مدینہ بلا لو. تو سرکار نے فرمایا تو معاہدے کے خلاف ہے، مدینے کو میں نہیں بلا سکتا. تو بولے ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے مدینے کو بلا لو، کیونکہ یہ لوگ ہماری زندگی خراب مطلب ہمارا جینا برباد کر کے رکھ دیے ہیں. تو وہ لوگ خود مجبور ہو کر مسلمانوں کو مدینے کو لا کے چھوڑنا پڑا ان کو. دیکھ رہے ہیں حکمت عملی کیا تھی سرکار کی. بہرحال اس کے بعد پھر چند دن گزرنے کے بعد یہ جو ہندا، میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا ہندا کون تھی؟ یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی. تو ان کے پاس 2 نوجوان، ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، خیر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے حضرت اکرمہ، اور اس کے بعد دوسرے اور ایک شخص، یہ دونوں
ایک معنوں میں یوں سمجھ جاؤ کہ ہندا کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ دونوں، ایک رائٹ ہینڈ ایک لیفٹ ہینڈ، یہ دونوں ہندا جو بولی وہ کرتے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے۔ تو ہندا کیا کری، یہ ابو سفیان معاہدہ کر لے کے مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے، بزدل بن گیا ہے، تو اس لیے مجھے ہی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ عورت ہندا ابو سفیان کی بیوی نے کیا کیا، اکریمہ کو اور ایک جو ساتھی ان کے، ان دونوں کو بھیج کر جو قبیلہ مسلمانوں کے ماتحت تھا، یعنی ان کے انڈر میں تھا، اس قبیلے میں رات رات جا کر پورے قبیلے میں انگار لگا کے ان کے گھروں کو جلا دیا۔ آپ سمجھ گئے، یہ تو معاہدے کے خلاف تھا نہیں تھا، کمپرومائز کرے تھے نا، 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جتنے قبیلے تمہارے انڈر میں ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور جتنے قبیلے ہمارے انڈر میں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، معاہدہ ہوا تھا نا۔ مگر یہ کیا ہوا، ابو سفیان کی بیوی ہندا نے بھیج کر دونوں کو کیا کیا، پورے قبیلے میں آگ لگا دیا۔ جو مسلمانوں کا مطلب طرفدار تھا، مسلمانوں کا طرفدار جو قبیلہ تھا، ان کے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہ مسلمان قبیلے حضور کے پاس آئے دوسرے دن، آ کے کہا یا رسول اللہ، ہمارے تمام شہروں کو برباد کر دیا گیا، ہمارے تمام گھروں میں انگار لگا دی گئی، اور ہم کو جانوں سے مار دیا گیا۔ سرکار خاموش رہے، سمجھ گئے معاہدہ ٹوٹ گیا، 10 سال کا جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، خاموش ہو گئے سرکار، کیونکہ وہ صحابہ کو جو بھی تسلی دینا تھا دیا، اس کے بعد بھیجا دیا، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، جو کرنا ہے ہم سے جو ہو سکا وہ کریں گے، تھوڑا سا صبر کرو۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اب سرکار دو عالم نے کیا کیا، جب پتہ چل گیا کہ لوگ معاہدہ توڑ دیے ہیں، اب ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ملی، ابو سفیان ڈر گئے۔ کیوں ڈر کیوں پیدا ہو گیا، اس لیے کہ اب محمد چھوڑیں گے نہیں، محمد اب چھوڑیں گے نہیں اتنی آسانی کے ساتھ، اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اب لہٰذا محمد کو روکنا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابو سفیان مکے سے مدینے کو آئے۔ اب توجہ کریں اس واقعے پر، مکے سے مدینے کو آئے، مدینے کو آ کر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ ابھی مسلمان نہیں بنے، کافر ہیں، بولے محمد میں نے وعدہ نہیں توڑا ہے، میری بیوی ایسا کری، عزت ہے کچھ تو بھی، ایک بڑا سردار، میری بیوی ایسا کری، میں معاہدہ نہیں توڑا، وہ تو عزت رہتی ہے اور کچھ تو بھی، سمجھے؟ سرکار جواب نہیں دیے، کچھ بھی جواب نہیں دیے۔ اے محمد میں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے، اے میری بیوی غلطی کری، فلا فلا کری، تو بیوی کو سزا دیا نہیں دیا نا؟ تو اس کا مطلب کئی کی سرداری ہے تمہاری، ابھی کئی کا معاہدہ تو ٹوٹ چکا۔ اب سرکار کچھ بھی جواب نہیں دیے، خاموش ہو گئے۔ اب کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو کیا بات کریں گے؟ ابو سفیان باہر آ گئے، باہر آ کے حضرت ابو بکر صدیق ملے تو حضرت ابو بکر کو کہا، ابو بکر میں ابھی محمد کے پاس گیا تھا، تمہارے صاحب کے پاس، اور میں کچھ معاہدے کے بارے میں بولنا چاہتا تھا، ارے تمہارے صاحب تو بات ہی نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جب وہ بات نہیں کرے تو میں بھی بات نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر خاموش۔ پھر رستے میں حضرت عمر ملے، حضرت عمر کو ابو سفیان نے پوری کہانی سنایا۔ حضرت عمر نے کہا جب رسول نے تجھ سے بات نہیں کیا، عمر نے بات نہیں کیا، تو میں بھی بات نہیں کروں گا، وہ بھی خاموش۔ اب جب ابو سفیان کے دل میں تب جو ہے نا احساس پیدا ہوا کہ اسلام میں کچھ ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، اسلام میں کچھ ہے، دل جو ہے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ بیٹی کے گھر کو آئے۔ آپ کو پتا ہے نا ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ، میں بولا تھا آپ کو کل، ام حبیبہ جو رسول اللہ کی بیوی ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ تو ام حبیبہ کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ بیٹی کا گھر ہے، چلو بیٹی کے گھر کو جائیں گے، آرام سے تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کر لیں گے، اور بیٹی اپنے شوہر کو سمجھا لے گی محمد کو، اور میرا کام بن جائے گا، یہ سمجھ کے بیٹی کے گھر آئے، اور رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ توجہ کریں، رسول اللہ کے بستر پر، اب چونکہ ہر کوئی مہمان آتا ہے تو اچھی جگہ بیٹھتا ہے نا، رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر لپٹ کے بازو رکھ دیا۔ بیٹا یہ کیا ہے؟
ایک مہمان آتا ہے تو مہمان کی عزت کرنا چاہیے تمہیں، اور دور سے اگر کوئی آتا ہے تو مہمان کی ہم لوگ عزت کرتے ہیں، اور میں تو تیرا باپ ہوں اور تو بستر اٹھا کے بازو رکھ رہی ہے۔ کہا ابا جان بات یہاں مہمان نوازی کی نہیں ہے، بات یہاں اسلام اور کفر کی ہے، تم کافر ہو اور ناپاک ہو، اور یہ میرے رسول کا پاک بستر ہے، تم اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ سمجھے؟ تو کیا ایمان تھا ان اللہ والیوں کے دلوں میں، غور فرمائے آپ، کیا یقین تھا، کیا ایمان تھا۔ بہرطور اب ابو سفیان کے دل پر کاری ضرب لگ گئی کہ کیا ہے اسلام کے اندر، یہ لوگ اتنے زیادہ محمد کے دیوانے کیسے بن جاتے ہیں، کیا ہے آخر اسلام میں۔ اب گھر سے نکلے، اس کے بعد مکے تک سوچتے ہوئے نکلے کہ کیا ہے اسلام کے اندر۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا اب ان کو موقع نہیں دینا چاہیے، فوراً کعبے پہ حملہ، مکے پہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج لیا، تمام صحابہ کو اعلان کر دیا چلو ہم مکہ چلیں گے، مکے پر قبضہ کریں گے۔ اب تمام اصحاب مکہ مکرمہ کی طرف فوج لے کر سرکار دو عالم کے ہمراہ سرکار کے ساتھ سارے کے سارے صحابہ، تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ تھے، تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ تھے، مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور سرکار دو عالم نے 2,000 کا لشکر ایک ایک صحابی کو دیا اور ان کا کمانڈر بنایا، اور تمام کمانڈروں میں ایک کمانڈر حضرت خالد بن ولید بھی تھے، ایک 2,000 کے لشکر کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ اور مکے کے چاروں طرف سے، ایک طرف سے انٹر نہیں ہونا ہے، مدینہ جدھر سے آتا ہے ادھر سے انٹر نہیں ہونا، جیسا میں آپ کو اس سے پہلے بتایا مکہ ساؤتھ میں ہے، مدینہ نارتھ میں ہے، تو صحابہ تو نارتھ سے آ رہے ہیں نا، تو ساؤتھ میں جب انٹر ہوں گے تو مکے کے ساؤتھ سے انٹر نہیں ہوں گے، بلکہ چاروں طرف سے مکے میں انٹر ہوں گے، چاروں طرف سے۔ یعنی ایک قافلہ مکے کے ساؤتھ میں آئے گا، ایک نارتھ میں آئے گا، اور ایک جو ہے نا ایسٹ سے آئے گا، ایک ویسٹ سے آئے گا، چار طرف سے ہم مکے کے اندر داخل ہوں گے، چاروں طرف سے۔ تو سرکار دو عالم کا یہ ارادہ تھا کہ کسی بھی صورت میں 2,000 کا لشکر جائے اور کوئی بھی زیادہ مقابلہ نہ کریں، مگر مکے والے اگر مقابلہ کریں گے تو چھوڑا نہ جائے، یہ احکام تھے۔ سرکار دو عالم مکے کے قریب تک پہنچ گئے، مکے والے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان کو پتا چلا، قریب جانے کے بعد پتا چلا اے محمد اور ان کے ساتھی آ گئے ہیں، مکے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی ابو سفیان آئے، تمام بات کی خبر لیا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت بڑھ چکی ہے، اب ان کی طاقت دن بدن کمزور ہو چکی ہے، بڑے بڑے امیر خالد بن ولید جیسے ان کے پکے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، اب کیا کریں گے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ آخر کار ابو سفیان بھی آ کر کہتے ہیں محمد اب میں جان گیا اسلام کی حقانیت کو، اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے اعلان کر دیا جاؤ ابو سفیان، جو کوئی مکے میں ہم سے نہیں لڑے گا، تلوار ہمارے خلاف نہیں اٹھائے گا، اس کو امن دیا جائے گا، اور جو کوئی کعبے کے اندر جا کر پناہ لے گا اس کو امن دیا جائے گا، جو کوئی اپنے اپنے گھروں میں اندر رہ کر دروازہ لگا لے گا اس کو امن دیا جائے گا، کسی سے ہم نہیں لڑیں گے، البتہ ہم اس شخص سے لڑیں گے جو ہمارے سے مقابلہ کرے گا۔ تو اب سرکار دو عالم کی وہ فوج کعبۃ اللہ کے چاروں طرف سے کعبے کے اندر داخل ہو گئی، مکے میں داخل ہو گئی۔ سارے کافر پریشان، کرتے بھی کیا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جو گھروں کے اندر چھپ کر رہے وہ لوگ نہیں، مطلب سیف رہے، امن میں رہے، اور چاروں طرف سے مکے میں صحابہ داخل ہوئے، کہیں بھی جھگڑا نہیں ہوا، مگر خالد بن ولید جو رستے سے گئے وہاں پر جھگڑا ہوا، باقاعدہ انہوں لڑتے ہوئے کعبے کے اندر آئے، تو کئی لوگوں کو شہید کر کے مکے کے اندر آئے۔ بہرحال الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت سے نوازا، شرافت دیا، فضیلت عطا فرمایا۔ حضور کو پہلے خواب دیا تھا، جب عمرۃ القضاء ہوا تھا نا صلح حدیبیہ،
सुलह हुदैबिया के बाद सुलहनामा लिखे थे ना वो लोग, सुलहनामा लिखने के बाद ख्वाब हुआ था रसूलुल्लाह को कि इंशाअल्लाह हम काबतुल्लाह में दाखिल होंगे, हमारे सर मुंडे हुए होंगे, हम उम्रा करते हुए, तवाफ करते हुए हम इंशाअल्लाह काबतुल्लाह में दाखिल होंगे। ये ख्वाब देखा था सरकार ने, तो आज वो ख्वाब को अल्लाह ने सच्चा करके दिखा दिया। समझे, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना ला तख़ाफ़ून। कुरान कहता है कि यकीनन अल्लाह ने उस ख्वाब को सच्चा करके दिखा दिया जो ख्वाब रसूल ने देखा था कि मक्का फतह होगा और मक्के में अमन के साथ सारे सहाबा दाखिल होंगे, उनके सर मुंडे हुए होंगे और या तो फिर बाल कम किए होंगे, और आज अमन के साथ काबतुल्लाह में दाखिल हो गए। तो अब क्या हुआ, सरकार दो आलम मक्के में दाखिल हुए तो सबसे पहला काम सरकार ने क्या किया, बुतों को तोड़ना था। कितने बुत थे मालूम आपको? काबतुल्लाह में तो 360 बुत थे छोटे छोटे, उनको तो निकाल के फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया। उसके बाद बड़े बड़े बुता, एक था हुबल, सबसे बड़ा बुत हुबल, समझे, दूसरा उज्जा, तीसरा लात, चौथा मनात। लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये चार बड़े बड़े बुता थे, चार बड़े बड़े बुता। हुबल काबतुल्लाह के शहर में रखा हुआ था, उज्जा बाकायदा एक अलग मंदिर था, उसका अलग बाकायदा एक बहुत बड़ा इलाका था, और लात, मनात, ये सब एक बड़े बड़े इलाकों में बड़े बड़े बुता थे, और सारा तकरीबन अरब उसकी पूजा पाठ में मुलविस हो गया था। तो सरकार दो आलम वहां जाने के बाद एक एक सहाबी को एक एक जगह भेजते हैं, वो बुत को तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए? वो बुतों को तोड़ने के लिए। हुबल को तोड़ा सारे सहाबा ने मिलकर, और लात को तोड़ने के लिए एक सहाबी को भेजा, मनात को तोड़ने के लिए एक सहाबी को भेजा, और उज्जा को तोड़ने के लिए खालिद बिन वलीद को भेजा। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, समझे। उज्जा का वाकया बड़ा इंटरेस्टेड है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, समझे। दुरूद शरीफ पढ़े पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तवज्जो फरमाए, खालिद बिन वलीद सीधा गए उज्जा के पास, और खालिद बिन वलीद फरमाते हैं जब मैं काफिर था तो जितनी पूजा मैंने उज्जा की किया शायद कोई और नहीं किया होगा, वो मेरा फेवरेट बुत है। हजरत फरमाते खालिद बिन वलीद वो मेरा फेवरेट बुत है, यानी हद से ज्यादा मैंने पूजा किया है। आज जबकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दिए उज्जा को तोड़ने का, मुझे इतनी खुशी हुई कि जिंदगी में उतनी खुशी कभी नहीं हुई, क्योंकि आज मैं उस बुत को तोड़ने जा रहा हूं जिंदगी भर जिसकी मैंने पूजा किया है। तो अब मैं गया उज्जा के पास, वहां एक बाकायदा वो जो पुजारी था वो बाहर खड़ा हुआ था। मैंने कहा हट जा मेरे रास्ते से, उज्जा को तोड़ना है। उन्हें बोला भाई मत तोड़ो मत तोड़ो, गुजारिश करने लगा। मैंने नहीं सुना, उसको मारा, अंदर गया और उज्जा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तवज्जो करें, खालिद फरमाते हैं मैंने उज्जा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर सीधा हुजूर के पास आया, आके बोला या रसूल अल्लाह मैंने उज्जा को तोड़ दिया है। सरकार ने फरमाया खालिद तुमने उज्जा को नहीं तोड़ा, वो एक डुप्लीकेट बुत था, ओरिजिनल बुत तो अभी अंदर है। कुर्बान जाए आप आकाए दो आलम के जी, जिंदगी में कभी बुतकदे में गए नहीं, और यहाँ बैठकर मक्के में इत्तला दे रहे तुमने जो बुत तोड़ा वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल बुत जो है अंदर है, ये डुप्लीकेट बुत था जो बाहर था उसकी कॉपी है, तुम अंदर जाओ। अब खालिद फरमाते हैं अरे सारी जिंदगी मैं पूजा करा, मुझे पता नहीं ओरिजिनल कौन सा है डुप्लीकेट कौन सा है, और सरकार यहाँ बैठकर इत्तला दे रहे हैं। अब और गुस्सा बढ़ गया खालिद का, और गुस्सा बढ़ गया कि ये लोग इतना धोखा देते मुझे। गए सीधा, जाने के बाद वहां पर एक औरत काली कसोटी नंगी, बिल्कुल पूरे कपड़े उतार कर नंगी आकर ठहर गई।
तरसने लगी, खालिद मत जाओ मत जाओ, मत तोड़ो उसको। मगर खालिद इतने गुस्से में थे, तलवार लेकर 2 टुकड़े कर दिया उस औरत के। अंदर गए, पहली बार वो ओरिजिनल बुत को देख रहे हैं, सारी जिंदगी जिसकी पूजा करी, और ओरिजिनल बुत को देखा, उसको भी तोड़ के टुकड़े कर दिया। सरकार दो आलम के पास आए, आके फरमाए या रसूल अल्लाह, मैंने उज़्ज़ा को अब तोड़ दिया है। सरकार ने फरमाया क्या देखा तुमने? तो सरकार ने फरमाया मैं एक काली औरत देखा और उसके मैंने टुकड़ा कर दिया। फरमाया हाँ, अब तुमने ओरिजिनल बुत को तोड़ा है। आप समझे? तो अगर मैं सरकार की जो गैब की खबरें जो सरकार ने दिया ना, किताब मेरे सामने है, एक किताब नहीं है ये, आजकल लिखी हुई किताब नहीं, ऐसे कई किताबें हैं जिसके अंदर इखबार बिल गैब, यानी सरकार दो आलम ने गैब की जो इत्तलात अता फरमाई, एक दो नहीं, इतनी लंबी लिस्ट है। कम से कम आपको मैं बताते गया तो 200 से लेकर 500 तक है इसमें गैब की खबरें जो सरकार दो आलम ने दिया। क्या बताऊं मैं आपको, चूंकि टाइम नहीं है हमारे पास, मुख्तसर आपको सुनना है इसलिए मैंने मुख्तसर बता दिया। तो चलिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह मक्का फतह हो चुका, तमाम बुतों से मक्के को साफ कर दिया गया। अब उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई, और आज अल्लाह ताला के वो हुक्म के मुताबिक सूरे नस्र के अंदर अल्लाह ने क्या कहा, इदा जाआ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आएगी, मक्का फतह हो जाएगा, ऐ नबी आप देखेंगे कि वराअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, आप देखेंगे कि अल्लाह के दीन में लोग फौज दर फौज आते रहेंगे, मतलब बे इंतहा लोग ग्रुप की शक्ल में आते रहेंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। बिल्कुल ये बशारत पूरी हो गई, और इधर मक्का फतह हुआ, आज ये कबीला मुसलमान, कल वो कबीला मुसलमान, परसों वो कबीला मुसलमान, उसके बाद इन्हों मुसलमान, अब मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने के बाद उसी साल हुनैन की तरफ चलते हैं। हुनैन, अब ये हुनैन किधर है? आजकल हम लोग जो ताइफ को जाते हैं ना, ताइफ, वो ताइफ से पहले हुनैन है, हुनैन के बाद ताइफ आता है। सरकार दो आलम पहले हुनैन की तरफ चले, उसके बाद ताइफ की तरफ चले। अब मैं ये तफसीलात तो नहीं बताता। जब हुनैन की तरफ चले तो वो काफिर थे 4000, काफिरा थे 4000 और मुसलमान थे 12000। ये फर्स्ट टाइम है, अब तक हर जंग के अंदर मुसलमान कम काफिर ज्यादा थे। अब ये फर्स्ट टाइम मक्का फतह होने के बाद कि काफिर कम है, मुसलमान ज्यादा है, और मुसलमानों के दिलों में जरा थोड़ा आना आ गया। समझे? अल्लाह को ये आना पसंद नहीं है, जरा आना आ गया, मतलब आना समझते ना, मैपन कैसा आ गया, आज कौन जीतता जी हमारे साथ, हम बहुत ज्यादा हैं, हम जीत जाते हैं, काफिरों को हरा देंगे हम। अल्लाह ताला बोला अच्छा आज तुम तादाद के ऊपर फख्र कर रहे हो, अच्छा बताता हूं मजा। तो अब ये काफिरा क्या करे, मुसलमानों का जो रास्ता था, 2 पहाड़ों के बीच में एक वादी, इधर एक पहाड़ इधर एक पहाड़, बीच में से तंग रास्ता था, वो तंग रास्ते में से मुसलमानों को जाना पड़ता था। अब ये काफिरा क्या करे, तीर अंदाजों को इधर उधर पहाड़ों पे बिठा दिए। जब मुसलमान जा रहे थे उस रास्ते से, बे इंतहा तीरा उनके ऊपर बरसाए, तकरीबन मुसलमान जख्मी हो गए, और हजरत खालिद बिन वलीद भी जख्मी हो गए। समझे? हजरत खालिद बिन वलीद भी जख्मी हो गए। तमाम मुसलमानों को तब पता चला कि हम तादाद से नहीं जीतते, अल्लाह ताला के मदद से जीतते हैं। समझ में? अल्लाह ये बताना चाह रहा है कोई भी इंसान तादाद पर या हथियार से नहीं जीतता, अल्लाह अगर कामयाब करे तो जंग में कामयाबी होती है। जंग बदर में हथियार कहाँ थे हथियार जंग बदर में? एक के पास भी हथियार नहीं, हाथ से ऐसा मारते थे तो सामने वाला मर जाता था, कैसा मरता था? तो ये अल्लाह ताला बताना चाह रहा है हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती, सिर्फ तुम इरादा करते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद कर लेगा। तो बहर तो सरकार दो आलम फिर तमाम लोगों को जमा किए। अल्लाह ताला उसका जिक्र भी करता है, हुनैनिन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैया। तो अब हुनैन के वक्त तुम लोगों को तुम्हारी तादाद पे ताज्जुब हो रहा था,
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کچھ نہیں کر سکے، مطلب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اور تمہاری تعداد کچھ نہیں کر سکی، جنگ ناکام ہونا شروع ہو گئے۔ بعد میں تمام صحابہ، پھر رسول ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، تمام صحابہ کو ایک جگہ بلایا گا، پھر منظم ہو کر باقاعدہ پھر پلاننگ کر کے سرکار نے پھر باقاعدہ جنگ کیا۔ اس کے بعد جنگ حنین میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اسی جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان، سگی مانی، جو پالے تھے نا، بچپن میں دودھ دیے تھے، دائی حلیمہ، تو دائی حلیمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اب سرکار کی عمر ہی تقریباً 60 سال کے قریب آ گئی نا، تو اب دائی حلیمہ جو ان کو پالی، ان کی عمر بھی تو کتنی ہوگی ذرا سوچو، اور 20-30 سال بڑھ کے ہوگی نا، 20 سال تو کم سے کم۔ تو دائی حلیمہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو یہ اسی جو ہے جنگ حنین میں قیدیوں میں دائی حلیمہ ہی اور آپ کی بہن یعنی رسول اللہ کی آپا دائی حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ، یہ دونوں قیدیوں میں آئے۔ تو حضرت شیمہ کو معلوم تھا آج جو مکہ، مدینہ، تمام علاقوں پر جو فاتح ہیں وہ میرے بھائی محمد ہیں، ان کو معلوم تھا، لیکن یہ قید کرنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ انہوں کون ہیں۔ آپ کیا کرتی، وہ قید جو صحابہ تھے ان کو قید کرنے کے لیے آئے، ان کو کہا کہ دیکھو میں محمد کی آپا ہوں، بہن ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مجھے لے چلو تمہارے نبی کے پاس، ان سے مجھے بات کرنا ہے۔ لوگ مذاق سمجھتے کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا ان کی بہن یہ آقا ہے۔ بہرطور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے اور اس کی ماں بھی ساتھ میں ہے، قیدیوں میں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، آپ کو جانتی ہے۔ سرکار نے کہا بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو شیمہ نے کہا اے محمد تمہیں یاد ہے کچھ بچپن کے واقعات؟ تو بولے مجھے تھوڑا تھوڑا بچپن کے واقعات یاد ہے، میں میری بہن شیمہ کے ساتھ کھیلتا تھا اور میری ماں دائی حلیمہ تھی، مجھے دودھ دی، کچھ واقعات سرکار نے جب ان کو بتایا، فرمایا یا اے محمد میں وہی شیمہ ہوں۔ جب سرکار دو عالم نے ان کے بارے میں تحقیقات کر لیا، پتہ چل گیا یہی میری بہن ہے، تو ان کا بہت عزت کیا، احترام کیا۔ دائی حلیمہ کے لیے جو ہے نا ایک چادر بچھایا، ان کو عزت و احترام کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا، پھر جو کچھ بھی مال و دولت جو سرکار کے پاس تھا ان کو عطا فرمایا۔ بہرطور اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں سرکار کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر سرکار دو عالم طائف کی طرف گئے، یہ وہی طائف ہے۔ سرکار ایک زمانے میں گئے تھے تو ان لوگوں نے بچوں کو لگا دیا تھا کہ ان کو پتھر مارو، یہ دیوانہ ہے۔ آج وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے کے وہاں پر پہنچے، اب سارے لوگ لا محالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر مجبور تھے، اور وہی طائف والے وہاں پر جنگ چلی، باقاعدہ وہاں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیابی حاصل کر لیے۔ اور طائف جانے کے بعد وہاں پر ایک باغ میں سرکار دو عالم کچھ انگور وغیرہ کھائے، وہ باغ کے کچھ جو ہے پھل کھائے تھے، آج وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، طائف جانے والے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ہجرت کا 9واں سال آتا ہے، ہجرت کا 9واں سال آتا ہے۔ اس 9ویں سال حج کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجتے ہیں۔ اب پہلی مرتبہ حج اسلامی طریقے سے ہو رہا ہے، اب تک جو حج ہوا وہ کافروں کے طریقے سے تھا۔ آپ کو پتا ہے صفا کے اوپر ایک بت تھا، مروہ کے اوپر ایک بت تھا، خانہ کعبہ میں بت تھے، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا صفا مروہ کے اوپر جو بتا تھے، سمجھ میں یہ ایک کا نام مرد کا نام تھا، ایک عورت کا نام تھا، ایک بت کا نام مرد کا تھا، ایک بت کا نام عورت کا تھا۔ اصل میں یہ دونوں مرد عورت تھے، ایک زمانہ پہلے زنا کرنا چاہتے تھے، دونوں زنا کرنا چاہتے تھے، ان کو جگہ نہیں ملی، ان کو کہیں بھی جگہ نہیں ملی، کعبۃ اللہ کے اندر پہنچ گئے، کعبۃ اللہ کے اندر جا کر زنا کاری کیا وہ دونوں نے۔ اللہ کا جلال آیا، دونوں کو پتھر بنا دیا،
دونوں کو اسی وقت پتھر بنا دیا، اور وہ دو بت پتھروں کے باہر پڑے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے باہر، کئی سالوں تک باہر پڑ کے تھے۔ اب ایک جنریشن، دو جنریشن جانے کے بعد لوگ کیا کرے، بھائی یہ بتاں باہر پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی اللہ والے لوگ ہیں، تو ایک کو اٹھا کے صفا پہ رکھا، ایک کو اٹھا کے مروہ پہ رکھا۔ جب یہ کافر لوگ صفا پہ جاتے تو اس کی پوجا کرتے، جب مروہ پہ جاتے تو اس کی پوجا کرتے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر جگہ بتاں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب پہلے زمانے میں صفا مروہ کی صحیح بھی کرتے تو بتوں کی پوجا ہوتی، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تو بتوں کی پوجا کرتے، اور عرفات کا میدان وہاں پر بھی جو ہے نا کیا بولتے بیکار بک بک کرتے۔ اور جب مزدلفہ میں آتے، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بابا دادا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ عرفات میں بیٹھ کے، مزدلفہ میں بیٹھ کے کیا کرتے؟ مشعر حرام، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس بیٹھ کر کیا کرتے؟ اپنے بابا دادا کا ذکر کرتے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے بابا ویسے تھے، ہمارے خاندان میں اتنے بڑے بڑے کیا بولتے شاعر گزرے ہیں، کیا بولتے پوئٹ گزرے ہیں، اور ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے جو ہے نا پہلوان بہادر گزرے ہیں، اور ہم نے فلاں جنگ میں اتنے لوگوں کو پچھاڑ دیا، ایسا کیا وہ کیا۔ یہ سارے خاندان کی بگاڑ کہاں چڑھاتے تھے لوگ؟ مشعر حرام میں، مزدلفہ میں بیٹھ کے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ارے تم جیسا اپنے بابا داداؤں کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں بیٹھ کر۔ تو یہ مزدلفہ میں بھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، غلط کام بابا دادا کا ذکر ہوتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام چیزوں کو ایک لخت ختم کر دیا، ختم کر کے اسلام کے تحت برابر حج ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ ہجرت کے 9ویں سال۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ ہجرت کے 9ویں سال حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر اسلام کے تحت میں پہلی مرتبہ حج کراتے ہیں سارے مسلمانوں کو۔ تو یہ ہوا ہجرت کا 9واں سال۔ اب اسی 9ویں سال سرکار دو عالم جب مدینہ تشریف لائے تو ایک بادشاہ سے لڑنے کے لیے تبوک جانا ضروری تھا۔ تبوک کہاں ہے؟ مدینے سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ اب تبوک جانا تھا صحابہ کو، گرما کا موسم تھا، بہت خطرناک گرمی تھی، بہت خطرناک گرمی۔ اب اس گرمی میں کئی صحابہ تو جانا نہیں چاہتے تھے، مگر سرکار دو عالم تبوک کے لیے نکل گئے۔ اب اس وقت چند واقعات پیش آئے، آج کے بیان میں انشاءاللہ وہ واقعات بول کے ختم کر دوں گا۔ اب کل انشاءاللہ تبوک کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کل بات کریں گے ہم۔ تو چلیے اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ جنگ تبوک جب شروع ہوئی، سرکار دو عالم مدینے سے نکلے، اتنے میں تھوڑے لوگ منافقین جو جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے، گرمی کا بہانہ کر کے گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن بہت سے منافق لوگ وہ جنگ میں گئے، اور اسلام کے اتنے جنگ ہوئے، اتنے جنگوں میں منافقہ زیادہ تعداد میں کوئی جنگ میں بھی نہیں تھے سوائے جنگ تبوک کے۔ جنگ تبوک میں منافق زیادہ تھے، اور تھوڑے مسلمان سچے پکے مسلمان تھوڑے لوگ نہیں آئے تھے، معذرت چاہے، یا رسول اللہ ہم کو معاف کر ڈالو، ہم جنگ میں نہیں آ سکتے، ذرا ہمارے کو کام ہے۔ یہ کام بتا کے عذر پیش کر کے بہانہ بنا کے گھر میں بیٹھ گئے تھے بہت سارے صحابہ۔ جب بھی جنگ تبوک میں تعداد کم نہیں تھی، 12,000 صحابہ تھے۔ اب توجہ کر رہے ہیں، 12,000 صحابہ تھے۔ سرکار دو عالم جنگ تبوک کے لیے نکل گئے۔ نکل جانے کے بعد وہاں پر الحمدللہ تبوک پہنچنے کے بعد جنگ تو نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بادشاہ تبوک کی طرف سے گزرنے والا تھا۔ اب مسلمانوں کا خوف تھا، پتہ نہیں یا کیا ہے پتہ نہیں، دوسرا راستہ بدل دیا چلے گا، جنگ نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم تبوک جا کر پھر واپس آ رہے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ میں اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، پانی بھی ختم، کھجور بھی ختم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کی دعا سنتا ہے. یہاں پر پانی بھی نہیں, کھجور بھی نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی کھجور تمام فوج میں 12,000 فوج میں جب کھجوروں کو جمع کیا گیا, مٹھی بھر کھجور نکلے, مٹھی بھر کھجور تمام 12,000 میں. اس کو سامنے رکھا, اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. اس کے بعد پانی جمع کیا. کسی کے پاس 2 خطرے پانی ہے, کسی کے پاس وہ بچ جاتا نا لاسٹ میں مشکل میں, کسی کے پاس 3 خطرے پانی. ایسا جمع کیا تو 1 پیالہ پانی نکلا. سرکار دو عالم وہ پیالے کو سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا. پھر اپنے انگلیاں, اپنے دونوں انگلیاں وہ پانی کے اندر ڈالے. جیسا پانی کا پائپ اندر ڈال دیا تو پانی کیسا آتا, سرکار کے انگلیوں میں سے چشمے بہنا شروع ہو گئے. جی یہ بخاری کی روایت ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, سب بخاری کی روایت ہے. چشموں سے پانی بہنا شروع ہو گیا. اب ابل کر پانی آ رہا تھا پیالے میں سے, اطراف پورا پانی جم گیا, بے حد پانی آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ادھر آؤ, 10 آدمی آؤ اور کھجوروں کو نکالو مت, وہ ڈھانپ کے رکھو, اندر سے جتنے کھجور آپ کو چاہیے نکال لو, پیٹ بھر کے کھاؤ, توشے بھر لو, جانوروں کو کھلاؤ, پانی بھر لو, جانوروں کو کھلاؤ. اور اس کے بعد آرام سے 10 لوگ آ کے 12,000 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیے, پی لیے. پھر بعد میں حضرت عمر دیکھے تو 1 مٹھی کھجور ویسے کے ویسے ہیں اور پانی 1 پیالہ ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے, ارے تم نبی کی انسانیت دیکھ رہے ہو, پاگل ہو, نبی کا یہ کمال بھی تو دیکھو. اللہ تعالیٰ نبی کو کیسے مراتب عطا فرمائے. تو سیرت ہم ایک انسان کی نہیں سن رہے, ایک رسول کی سن رہے ہیں. سمجھے, رسول انسان کی صورت میں آئے ہیں اور کمالات, جامع کمالات اللہ نے ان کے اندر عطا فرمائے. اب یہی جنگ کے اندر کیا ہوا, منافقین زیادہ تھے, بولا نا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے, منافق زیادہ تھے. اب وہ منافقوں میں عبداللہ بن ابی السلول نام بولا تھا اس سے پہلے میں شروع میں آپ کو. مدینہ جب سرکار آئے تھے وہاں پر سب سے پہلا منافقوں کا بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی. توجہ کیجیے آپ, انہیں کیا کرا معلوم آپ کو, تبوک میں جانے سے پہلے یہ پورے منافقہ مل کے ایک مسجد بنائے. کہاں بنائے؟ مسجد قباء کے قریب میں, مدینے میں. مسجد قباء جانتے ہیں نا آپ, رسول اللہ جو پہلے بنائے تھے مسجد قباء کے قریب میں ایک مسجد بنائے. کون بنائے؟ منافقہ. سرکار کو آ کے دعوت دی ہے, یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں اناگریشن کیجئے, مسجد کا آ کر نماز پڑھائیے, افتتاح کیجئے. سرکار بولے میاں ابھی تو جنگ میں جانا ہے, آنے کے بعد دیکھیں گے, چلو جنگ میں چلو, پہلے جنگ ضروری ہے. سرکار جنگ میں گئے تبوک میں. واپس آتے وقت سورہ منافقون آ گیا سرکار کے اوپر. 20/8 پارے میں سورہ منافقون ہے, 28 پارے میں سورہ منافقون آ گیا. اب اس کے اندر یہ منافقوں کے کام, عبداللہ بن ابی کیا بولا تھا معلوم؟ ہم مدینے کو جانے کے بعد محمد کو نکال کے پھینک دیں گے مدینے سے. لَيُخْرِجُنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. کیا بولا انہیں؟ ہم نکال کے پھینک دیں گے محمد کو, ہمارے عزت والے لوگ یہ ذلت والے مسلمانوں کو نکال کے پھینک دیں گے مدینے سے, بول کے بولا. کون بولا؟ بدماش منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی. جب رسول کو اس بات کی اطلاع ملی اور سرکار کے پاس یہ اطلاع ملنے سے پہلے سورہ منافقین آ گیا اور پورے یہ بدماشوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں اتار دیا. سرکار بلا کے پوچھے عبداللہ بن ابی کو, کیا تو ایسا بولا؟ الٹا قسمیں کھایا, میں بولتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے خلاف بولتا ہوں, ایسا کیسا بولتا ہوں, بلکہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقون لکاذبون. سمجھے, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافقین کا پورا جھوٹ سامنے آ گیا. اب سرکار کیا کرے, وہ جنگ تبوک سے واپس آ کر مسجد کا اناگریشن کرنے کے لیے بلائے تھے نا, سرکار وہ مسجد کو توڑ کر بیت الخلا بنا دیے. آپ سمجھ رہے ہیں, منافقین کی مسجد کو توڑ کر سرکار نے کیا کیا؟ بیت الخلا بنا دیا وہاں پر, اس جگہ پر. کیوں؟
ان لوگوں کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، دل ان کے مسلمان نہیں ہے، رسول کے خلاف ان کے اندر بدماشیاں ہیں، اس لیے سرکار دو عالم نے ان کی مسجد بھی توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ جنگ کے اندر 3 صحابہ نہیں گئے تھے، ذرا ان کا بھی قصہ بول کے بات ختم کرتا ہوں، آج کا بیان ختم۔ 3 صحابہ وہ جنگ میں گئے نہیں تھے، کچھ کام تھا ان کو۔ ایک صحابی ذرا بڈھے تھے تو نہیں جا سکے، سمجھے، اور ایک صحابی جانے کی طاقت تھی لیکن کسی بہانے سے جا نہیں سکے انہوں بھی، اور ایک صحابی تھے ان کا نام تھا کعب بن مالک۔ کعب بن مالک انہوں بھی پکے صحابی ہیں، جنگ بدر میں سرکار کے ساتھ تھے، احد میں سرکار، ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ تھے، ایک جنگ میں آپ نہیں گئے بس۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، ان کا قصہ خیر بعد میں بولوں گا۔ اب بقیہ جو 2 صحابہ تھے نا، وہ دونوں کیا کرے، سرکار کے پاس آئے، آ کے معافی مانگے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر ڈالو۔ سرکار ایک صحابی کو معاف کر دیے جو ذرا عمر زیادہ تھی، معاف کر دیے، اور ایک صحابی کو معاف نہیں کرے، بولے اللہ جب تک معاف نہیں کرتا تمہارے کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اب انہوں کیا کرے، ایسا کیا، ابو لبانہ، ان کا نام ابو لبابہ تھا، انہوں کیا کرے، مدینے کے ایک کھمبے کو اپنے آپ ہاتھا بن لیے، رسی سے بن لیے، اپنے آپ کھمبے کو بن لیے، اور اس کے بعد قسم کھا لیے میں آج سے کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، ایسی مر جاؤں گا میں، اللہ مجھے معاف نہیں کرا، رسول اگر معاف نہیں کرا تو میں ایسی مر جاؤں گا مدینے میں۔ اب وہ جو ستون کو لگ کر جو کھڑ گئے تھے نا، آج بھی وہ ستون کا نشان ابھی بھی ہے۔ آپ مدینے کو گئے، آپ لوگ غور نہیں کرتے، عمرے کو گئے تو جاتے ایسا بھاگ کے آتے، جاتے بھاگ کے آتے، اور بھی ریاض الجنہ میں گئے تو بھاگ رہتا۔ آپ وہاں پر دیکھو 9 پلر ہیں، کچھ 9 پلر ایسے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا رہتا استوانہ ابو لبابہ، وہاں لکھا ہوا رہتا یہ ابو لبابہ کا استوانہ ہے، ابو لبابہ یہاں پر ہاتھ بن لیے تھے، ان کا یہ استوانہ، ان کا پلر ہے۔ آج تو پلر بنا دیے، اس زمانے میں جھاڑ تھا، تنا تھا جھاڑ کا۔ اور اما عائشہ ایک ستون کو، ایک پلر کو ٹیکا لے کر بیٹھتی تھی، اب وہ پلر کا نام وہاں لکھا ہوا ہے استوانہ عائشہ، اب لکھا ہوا ہے وہاں پہ، مگر جانے والے سب کہاں دیکھتے تم لوگ، کوئی بتانے والا کہاں رہتا، خالی جاتے ٹریولس والا کھانا اچھا دیتا کیا ہوٹل اچھا دیتا کیا، یہی دیکھتے، لیکن ساتھ جو ہے نا ہمارے کو اچھا بتاتے کیا، لوگ اچھا سمجھاتے کیا، وہ نہیں دیکھتے، آپ کھانا ہوٹل یہی دیکھتے تم لوگ۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم والوں کے ساتھ گئے تو باتیں معلوم ہوتی ہے آپ کو، جاہلوں کے ساتھ گئے تو کیا معلوم ہوتا ہے آپ کو، بولیے۔ خیر چلیے، میں آپ کو آگے کیا بتا رہا ہوں، تو اب وہاں پر پھر اور ایک استوانہ حنانہ ہے، کیا ہے استوانہ حنانہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر بنا تو یہاں پر اس سے پہلے ایک جھاڑ تھا، وہاں پر کھجور کا جھاڑ تھا، سرکار دو عالم اس کو ٹیکا لگا کر خطبہ دیتے تھے جمعے کا، ٹیکا لگا کے۔ جب ممبر بنایا گیا وہ جھاڑ کو نکالنا پڑا، وہ جھاڑ رو رہا ہے، جیسا بچہ روتا ویسا رو رہا ہے، اس کو بولتے ہیں حنانہ۔ اب جہاں پر وہ جھاڑ تھا اب وہاں ایک پلر بنایا گیا، اس کو استوانہ حنانہ لکھا ہوا ہے آج بھی۔ اور ادھر روضہ انور کے قریب میں ایک پلر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا استوانہ السریر، یعنی سرکار کا تخت، سرکار کا پلنگ وہاں پہ ڈالتے تھے، اس کو استوانہ السریر بول کے لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں گئے تو ذرا غور سے دیکھ کے آؤ، کیا بار گئے تو، نہیں تو ہمارے ساتھ آؤ، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو بات سمجھ گئے آپ؟ تو کیا بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، تو بہرحال یہ تمام باتیں بتانے کا مطلب کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی وہ ایک کھمبے کو بن لیے تھے، انہوں کھمبے کو بن لیے تو اب انہوں ارادہ کر لیا میں کھلوں گا نہیں، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، ایسے مر جاؤں گا۔ آخر میں سرکار دو عالم پر آیت نازل ہوئی اور کہا کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لیا، جاؤ ابو لبابہ کو بولو اپنا رسی کھول لو، بولو جا کے کھانا کھا لو، بولو۔ وہ صحابی بھی کیا تھے، فرمایا رسول جب تک آ کے نہیں کھولتے میں کھلوں گا نہیں۔ سرکار خود اپنے دستے مبارک سے ان کی رسی کھولے جا کے اور توبہ کی خوشخبری سنائے۔ تیسرے صحابی تھے حضرت کعب بن مالک، انہوں اپنا قصہ سناتے ہیں، وہ قصہ بول کے آج کا بیان ختم۔
سمجھے؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے کھیت میں کچھ کام تھا، انہیں کھجورا آئے تھے، کھجورا پک گئے تھے، کھجورا توڑ کے بازار میں بیچنا تھا، ذرا کام تھا میرے کو. تو دل میں خیال یہ آیا ارے رسول اللہ کے ساتھ تو پیدل چلنے والے بھی تو رہتے نا، میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، میں ان کے ساتھ جا کے کل تک مل جاؤں گا. ایک دن دیر سے گئے تو کیا ہوتا، کل تک مل جاؤں گا. کہاں تک جاتے ایک دن میں وہ لگا. یہ سمجھ کے کیا کرے ایک دن رک گئے، وہ کام نہیں ہوا ان کا، جو کام کے لیے رک گئے تھے وہ کام نہیں ہوا. اس کے بعد دوسرے دن بھی پھر یہی خیال آیا. کیا خیال آیا؟ ارے میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، میں آسانی سے پہنچ جا سکتا ہوں. 2 دن دیر ہے تو کیا ہوا بول کے پھر دوسرے دن بھی رک گئے. دوسرے دن بھی کام نہیں ہوا. تیسرے دن اب شیطان دل میں کیا ڈالا، ارے اب کہا جاتا میاں انہوں دور چل کے رہتے، وہ لگا اب کہا جاتا چھوڑ خاموش بیٹھ بولے. اب انہوں رک گئے، جنگ میں رہ گئے. اب سرکار جنگ سے واپس آئے، آنے کے بعد اب جانا نا سرکار سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. جب گئے سرکار کعب بن مالک سے ناراض ہوئے، ناراض ہو کے بولے اب تیرا معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو توبہ کر، اللہ تجھے جب تک معاف نہیں کرتا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تمام صحابہ کو بلائے، بلا کے بولے آج سے کعب سے بات نہیں کرنا. دیکھ رہے ہیں آج سے کعب سے بات نہیں کرنا، خبردار. سارے صحابہ خاموش. انہوں کعب بازار میں جا رہا تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں. بیوی کو بلائے، ان کی بیوی کو بلا کے بولے ادھر آ، کس کی بات مانتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی بات مانتی ہوں. بولے اپنے ماں کے گھر چل جا، جب تک میں نہیں بولوں نہیں آنا یہاں پہ. اب کعب فرماتے ہیں گھر میں کام کر لینا، پکا لینا، توبہ کرنا. اب میرا کام یہی تھا کہ میں روزانہ رو رو کے دعائیں کرتا تھا. نہ گھر میں بیوی رسول کے حکم سے تو چلے گی، اور باہر گیا کوئی صحابی بات کرنا تیار نہیں، سلام کرے تو جواب نہیں دے رہے کیونکہ رسول کا حکم ہے. رو رو کے ادھر میرا برا حال ہو رہا تھا. اتنے منافق لوگ خط لکھے، منافقاں خط لکھ کے بولے ہم کو پتا چلا کہ محمد آپ سے ناراض ہیں، ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ہم آپ کو بڑا بنا لیں گے. آپ اور زیادہ روئے. یا اللہ میری نوبت یہاں تک آ گئی کہ منافقہ مجھے بلا رہے. اب رو رو کے دل سے توبہ کریں. اللہ ان کی توبہ قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد سرکار دو عالم پر آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اب وہ 3 لوگ سمجھے اللہ ان کی توبہ قبول کر لیا. فلا 11ویں پارے میں پوری آیتیں ہیں، میں پورا پڑھوں گا ٹائم ہو جائے گا. تو وہ آیت نازل ہوئی، سرکار ان کو خوشخبری دی جاؤ کعب بن مالک کو سناؤ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا. تو کعب بن مالک کیا کرے، توبہ قبول کرا بول کے خوشی میں کھجورا لے کے آئے کھلانے کے لیے. صحابہ کو کھجورا لے کے آئے، سارے صحابہ کو کھجورا کھلائے. کئی کو کھلائے؟ خوشی میں کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لیا. اب سمجھ میں آیا بات آپ کو؟ تو لوگ اعتراض کرتے 11ویں میں 12ویں میں شب برات میں شب معراج میں لڈو آ کے کیوں مارتے آپ لوگ؟ ہمارے سنیوں کے پاس جواب نہیں ہے. کیا یہ کیا ہے؟ دراصل ہم جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں نبی کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ عبادت ہے. ذکر الانبیاء، بولیے عبادت. انبیاء کا ذکر عبادت ہے. اب تم جتنی دیر یہاں پر بیٹھے عبادت میں بیٹھے ہیں. آپ گناہ تو معاف ہونا ہے نا، تو گناہ معاف ہونے کی خوشی میں کعب بن مالک نے جب کیا بولتے میٹھا، کھجور کھٹے رہتے میٹھے رہتے یار، میٹھا پیش کیے تھے، میٹھا کھلاتے تمام لوگوں کو. آج بھی وہی سنت چل رہی ہے ہمارے پاس. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کرنے کا ہم کو یقین ہوتا ہے، برات میں قدر میں سمجھے ایسے موقع پر ہم برابر میٹھا کھلاتے ہیں. تو اسی لیے وہی سنت آج بھی چل رہی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو میٹھا کھلانے کی دلیل بھی بول دیا ہمیں. چلو تو انشاءاللہ کل پھر گفتگو کریں گے. کل آخری دن ہمارا، کل ہمارا کیا ہے بیان کا آخری دن. ابھی میں 9ویں ہجرت میں ہوں، ہجرت کے 9ویں سال ہوں. ابھی 10واں سال آپ کو بتانا ہے. اور سرکار کے میں کیا بولا تھا شروع میں، سرکار کی سیرت کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو سرکار دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا پہلو سرکار دنیا میں آنے کے بعد مکی زندگی مدنی زندگی کیا ہے وہ الحمدللہ بہت دور ہو گیا، ابھی تھوڑا باقی ہے. تیسرا پہلو کیا ہے، سرکار وفات پانے کے بعد آج قبر میں ان کی کیفیت کیا ہے،
کل حشر میں کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جنت تک جانے تک کیا عالم ہوگا، سرکار کا مقام کیا ہوگا، وہ تیسرا چیپٹر ہے، وہ بھی آپ کو بتانا ہے، مگر پورا بتانے کو تو ٹائم نہیں ہے، شارٹ میں چند باتیں بتا دوں گا کل انشاءاللہ. تو کل آپ زیادہ تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ. لائٹنگ کا دیکھے وہ بھاگو نہ کو، سمجھ میں وہاں لائٹنگ کا زیادہ دکھ رہا ہے، وہاں ہلچل زیادہ دکھ رہا ہے بول کے یہاں آئیں گے انشاءاللہ آپ کل. آواز نہیں آ رہی کس کی بھی؟ چلیے دعا کریں گے اللہ سے، اللہ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.